امن والا شہر قرآن کا القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء بین الصلاتین لا یرد، دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہر مکہ کی بڑی شان اور اس کا بیان قرآن کریم میں جا بجا ہے۔ اس مختصر سلسلے کو ذوالحجہ میں شروع کیا گیا ہے تاکہ مکہ مکرمہ کا ذکر خیر کریں۔ مکہ کا ذکر تو قرآن میں، حدیثوں میں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 91 میں شہر مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں۔ شہر مکہ کو اللہ پاک نے حرمت والا بنایا، عزت والا بنایا، حلال حرام نہیں، حرمت والا مینز عزت والا، شان والا، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں۔ سبحان اللہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے یہ وصف بیان کیا کہ وہ اس شہر یعنی مکے کا رب ہے۔ اللہ پاک نے اس شہر کو تمام شہروں میں سے خاص طور پر اپنے نام سے منسوب کیا، کیونکہ اللہ کو یہ شہر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے ہاں شہر مکہ زیادہ مکرم ہے، اور اللہ کریم نے شہر کے نام کے بجائے کیا کہا؟ ہذہ البلدہ، اس شہر کی عظمت کو ظاہر کر کے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور شہر مکہ جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے مولد ہے، یعنی یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، 53 ایئرز آپ نے اپنی مبارک زندگی کے یہاں گزارے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں وہی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ مکے کی زمین کو یہ شرف خاص ملا ہے، اس شہر میں سلطان جہاں پیدا ہوا ہے، اعزاز اسی عرض مقدس کو ہے حاصل، مبعوث یہاں سید لولاک ہوا ہے، اتری ہے یہاں پہلی وحی غار حرا میں، ایک سلسلہ نور ادھر سے ادھر چلا ہے، کثرت سے ہیں اس شہر میں اسلامی شاعر، مروہ ہے، صفا ہے، عرفات و منا ہے۔ اللہ ہم سب کو دکھائے۔ اللہ پاک نے بلدہ شہر اس کو اپنی طرف نسبت کی، تو یہ شہر مکہ کی شان ہے، تعظیم ہے۔ سارے شہر اللہ کے ہی ہیں، اگر مکے کو خاص طور پر اللہ پاک نے فرمایا، سبحان اللہ، ارشاد ہوا هذه البلدة الذي حرمها، اللہ پاک نے عظمت والا بنایا،
اللہ کریم نے شہر مکہ کو امن والا بنایا، اللہ کریم نے شہر مکہ کو حرم بنایا، اس میں خون نہیں بہایا جاتا، ظلم نہیں کیا جاتا، شکار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو بیان فرمایا، اے لوگو، اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنایا جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے، لہٰذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ معظمہ یہ شروع سے ہی حرم ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت میں لکھتے ہیں، اس شہر پاک کا یعنی مکہ مکرمہ کا حرم ہونا اسلام میں نہیں بلکہ پہلے سے ہر دین کے اندر یہ مکہ شہر محترم تھا۔ اس شہر کے اندر کوئی عمرہ کرنے آتا ہے، حج کرنے آتا ہے، حالت احرام میں کئی حلال کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اس طرح اور کام بھی اس پر حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس شہر کو حرمت والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس شہر میں آ کر پناہ لے اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہو جاتا ہے، درخت نہیں کاٹے جاتے، وحشی جانوروں کو پریشان کرنا حرام ہے، اس شہر میں قتال کرنا، مال لوٹنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا خصوصیت کے ساتھ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی، بنا دے گدائے حرم یا الہی۔ حجر اسود جو جنت سے پتھر آیا تھا، پہلے یہ حجر ابیض تھا یعنی وائٹ اسٹون تھا، اب یہ حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے۔ حرمت والی جو جگہیں ہیں اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ حکم الہی یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کعبے کی تعظیم کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی اگر کوئی کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکے کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، جس بادشاہ نے کعبے یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یزید پلیت نے حرم کی بے حرمتی کی تو یزید ہلاک ہوا اور اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا اس کا ہمیں ادب کرنا ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، بلکہ ماں کا بھی احترام ہے، باپ کا بھی احترام ہے، بڑے بھائی کا بھی احترام ہے، بڑی بہن کا بھی احترام ہے، ہر عمر سے بڑے والے کا احترام ہے، مسجد کا احترام ہے، مدرسے کا احترام ہے، جہاں دینی ادارہ ہے اس کا بھی احترام ہے، مکے کا احترام ہے، مدینے کا احترام ہے، قرآن کا احترام ہے، حدیث کی کتابوں کا احترام ہے، اللہ اور رسول کے ناموں کا احترام ہے، اولیاء کرام کا احترام ہے، ان کے ناموں کا احترام ہے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں سے بچائے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ مکہ مکرمہ عزت والا شہر ہے، مکہ مکرمہ شان والا شہر ہے، مکہ مکرمہ بہت ہی عظمت والا شہر ہے، اور یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر روانہ ہو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔
تو مکہ مکرمہ کا مسجد الحرام کا دیکھیں ذکر خیر بھی ہو رہا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مسجد الحرام میں بیت اللہ کے پاس حجرے میں نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھا. جبریل امی علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے. اللہ اکبر. اچھا، مسجد الحرام سے مراد حرم، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو مسجد بھی حرم شریف کے احاطے میں ملی ہوتی ہے. خیر، حرم سارے کا سارا ہی عظمت والا ہے. بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام. جنات سے انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کروایا، اور کعبۃ اللہ جو کہ حرم شریف میں ہے، مکے میں ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. ویسے تو شروع کی تعمیریں بھی ہوئیں، آدم علیہ السلام اور دیگر نے بھی تعمیرات کی، مگر مشہور جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور مسجد الحرام میں سبحان اللہ کعبہ بھی ہے، اور مقام ابراہیم بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان جس پتھر پر ہیں، اور سنگ اسود، حجر اسود بھی ہے، وہ کالا پتھر جس کو چومتے ہیں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اللہ کی نشانیاں. یہ بیت المقدس میں نہیں ہے، یہ یہاں پر ہے. اور سبحان اللہ مسجد حرام جہاں کعبہ ہے وہاں پر نماز کا ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے جو اس نے ادا کی، جو اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرے اسے ایک نماز کے بدلے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جو جامع مسجد جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے نماز پڑھے، ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. مسجد اقصی اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی مدینے والی، ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کعبہ دکھائے، اللہ ہمیں مکہ دکھائے، اور نمازوں کی سعادت نصیب فرمائے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرم مکہ میں اسپیشلی بالخصوص 15 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم مزاب رحمت کے نیچے، رکن یمانی کے پاس، صفا و مروہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، صحن کعبہ، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات. اور سبحان اللہ مکے کی تو ہر جگہ ہی پیاری، اور کیوں نہ پیاری ہو کہ یہ عظمت والا شہر ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس شہر میں ہوئی. امیر علیہ سنت یہاں کی ہواؤں اور بارشوں اور رحمت برے سما کو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے. نوری چادر نوری چادر تنی ہے کعبے پر، ملتزم اور بیر زم پر، بابو بیزا بو حجر اسود پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے. مستجار اور رکن شامی پر، کیسا رکن عراقی ہے نکھرا، مستجاب حطیم پر بے شک بارش اللہ کے کرم کی ہے. پاک گھر کے طواف والوں پر، کعبہ پاک پر
مناروں پر ان کے محراب اور منبر پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ مکہ مکرمہ کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ آیا، اور جو پھل ہیں وہ کثرت سے یہاں پائے جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا۔ چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 57، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے۔ دنیا بھر کے پھل بہترین کوالٹی کے مکہ مدینے میں حاضری دیتے ہیں ہر موسم میں۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، پاکستان اور ہند میں، بنگلہ دیش میں ان دنوں گرمی ہے، تو ساؤتھ افریقہ کی طرف سردی ہے، تو وہاں جو سردی کے پھل ہیں وہ بھی مکے میں حاضری دے رہے ہیں، یہاں جو گرمی کے پھل ہیں وہ بھی حاضری دے رہے ہیں۔ پورا سال ہر موسم پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں برف باری، کہیں بارشیں، کہیں باہر کا موسم ہے، کہیں خزاں کا موسم ہے۔ تو دنیا بھر میں ہر وقت ہر موسم کے پھل ہوتے ہیں، اور اب تو وہ بائی ایئر اور بائی شپ پہنچنا اور آسان ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں سال بھر دنیا بھر کے پھل وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ مصر کے پھل، شام کے پھل، عراق کے پھل آتے ہیں، سبحان اللہ۔ سبزیاں، اجناس، غلے، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک دعاؤں کا صدقہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں رزق کی فراوانی اور ہر موسم کا پھل پایا جاتا ہے۔ اللہ کی خاص عنایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ مکے کے اندر تو کوئی کھیتی نہیں تھی، وہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ تھے، تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا کہ لوگوں کے دل مائل ہوں اس کی طرف، اور پورے دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کے دل مائل ہیں مکے کی طرف۔ ہر دن 5 نمازیں مکے کی طرف رک کر کے تو پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف رک کر کے تو پڑھتے ہیں، اور سنت ہے کہ جب ہم بیٹھیں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو۔ دیکھو، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی بہتر ہے کہ ہم قبلے کی طرف ہو کر کریں۔ کیا شان ہے! تو لوگوں کے دل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکے کی طرف کھچے چلے آتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے دنیا بھر کے پھل یہاں عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہاں پر کوئی ایسے باغات نہیں ہیں، طائف کی طرف ہیں مکے سے دور، لیکن وہاں پر طائف نہیں، دنیا بھر کے پھل حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
کھیتی باڑی کے لائق وہ ایریا نہیں ہے، مگر لوگ وہاں پر بھوکے نہیں مرتے اور بلکہ موج کرتے ہیں۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، کسی نے نظم کیا، سکون قلب مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی، اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کر دے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اور کیا ماحول تھا، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگو سامانی کو شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا کرے، جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر آ گئے، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ لوگ آبادی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کر آ گئے، اور اللہ کریم نے وہاں زمزم جاری کر دیا اور لوگوں کے دل مائل کر دی، اور دنیا بھر کے لوگوں کے دل اس طرف کھنچتے ہیں مکے کی طرف، اور دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے گرد پھیرے کرتے ہیں، سبحان اللہ، صفا و مروہ کے درمیان پھیرے لگاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مکہ مکرمہ کی حاضری اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے، حج و عمرہ کی سعادتیں بار بار نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امن والا شہر قرآن کا القرآن، آئی ہے قرآن میں اس کی شان دیکھو جا بجا، قرآن اور مکے کی شان۔